ایک لمبی نئے کے بعد آپ سے گفتگو کرنے کا یہ موقع اس قدر اتفاقی ہے اور اس قدر اچانک اور غیر متعین امر کے تابع ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ سے کیا کہوں اور کیا بولوں۔ باتیں بہت ساری ہیں جو بارہا دریچے جس پر دستک دیتی ہیں اور وہ بہت سی ہیں جو ذہن کے بعض بیدار گوشوں کو گاہے بگاہے تجربہ لگاتی ہیں، مگر کچھ طبیعت کی ناسازی، کچھ حالات کا تقاضا اور کچھ دوسری ایسی ہیں جو اس راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس لیے جمعہ مجھے دوسری جگہ پڑھانا تھا جہاں کے لیے میں نے تیاری کیا تھا، مگر اپنی طبیعت کی ناسازی کے باعث میں وہاں نہ جا سکا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ بات جو میں نے ایک دوسری مسجد کے لیے تیار کی تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اہل علم سے گفتگو کرنا اور عام لوگوں سے بات کرنا دونوں میں کافی فرق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ گفتگو حسب حال اور حسب مخاطب ہونی چاہیے۔ اس لیے میں چند مستشفہ میں ایک دو لفظ آپ سے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت میں بہت سے طلباء وہ ہیں جو اس سال جامعہ میں داخل ہوئے ہیں اور انہیں بعض وہ شرعی احکام کا علم نہیں ہے جو مزید طلباء جانتے ہیں۔ اسی لیے طلباء کو لکھا جاتا ہے کہ جامعہ کی مسجد میں وہ سنت پڑھنے کے لیے کبھی دوسری صف میں، کبھی تیسری صف میں اور کبھی چوتھی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ فرض تو یہ تھا کہ ہم میں سے جس کی نظر اس عمل پر پڑتی ہے اسے متنبہ کرنا چاہیے اور اسے روکنا چاہیے، یا طریقے کے ساتھ ایسے انسان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کسی مناسبت سے ہی یہ معلومات اور یہ تفصیلات ان نئے طلباء کے کاموں تک پہنچنی چاہیے۔ اسی لیے آج میں یہ تبلیغ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے لیے اسے چاہیے کہ کسی چیز کی آڑ میں یا کسی چیز کی اوٹ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں سترا کہا جاتا ہے۔ سترا کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کو کسی دوسری چیز سے رکاوٹ، حاجز اور مانع بن جائے، اور اسی کے اصطلاح میں سترا کہا جاتا ہے ہر وہ بدن چیز جو نمازی کی توجہ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے اسے سترا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرض ہے ہر نمازی پر، چاہے وہ گھر میں نماز پڑھے، چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھے، چاہے وہ صحرا میں نماز پڑھے اور چاہے وہ دیش میں نماز پڑھے، کہیں بھی نماز پڑھے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جیسا کہ ابو داؤد اور صحیح
خزیمہ کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم فليصلي الى الركعه وليدعو منها، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سترہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور اس سے قریب ہو کر اس سے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھے تاکہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے جسے حاکم نے اور عبدالرزاق نے بسند حسن روایت کیا ہے صبورہ بن معبد جوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیستتر احدکم الصلاۃ ولو بسہو، کہ تم میں سے ایک آدمی کو نماز میں کسی چیز کو ستھرا بنا لینا چاہیے اگر کہ وہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو، اگر کہ وہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تیر ایک لمبی اور باریک چیز ہوتی ہے۔ یہ تفسیر کرتی ہے اس دوسری روایت کی جو صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پوچھا گیا نمازی کے ستھرا کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا مثل موقعات الرحل، کا سواری پر جب سوار بیٹھتا ہے تو کرسی نما پیچھے ٹیک لگانے کے لیے ایک لکڑی کھڑی ہوتی ہے، اسی لکڑی کو موقعات الرحل یا تجاوے کی لکڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ لکڑی ابو داؤد کے بقول ایک ہاتھ کے برابر اونچی ہوتی ہے۔ یہی اونچائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے وہی مقصود ہے، یعنی نمازی کا جو ستھرا کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مانند ہوگا، وہ لکڑی سے مراد اس کی اونچائی مراد ہے، اس کی موٹائی یا اس کی چوڑائی شریعت میں مقصود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے لکڑی جو ہوتی ہے چوڑی ہوتی ہے اس پر ٹیک لگاتا ہے، اونچائی میں ہوتی ہے جو چپٹی کو ٹیکتی ہے اور وہ موٹی بھی ہوتی ہے، لیکن نہ اس کا موٹا ہونا مطلوب ہے اور نہ اس کا چوڑا ہونا مطلوب ہے، مطلوب صرف اس کا بلند ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ تین ہی ملے وہ اس کو اپنے سامنے نصب کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ نمازی جب نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی چیز کی آڑ میں یا کسی چیز کو ستھرا کر کے نماز پڑھے۔ اب اس حکم میں مسجد اور مسجد کے باہر دوسری جگہ کے درمیان کوئی فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی نہ مدینے میں نہ مسجد میں نہ گھر میں نہ مدینے کے باہر حالت سفر میں نہ اور کسی بھی جگہ پر بغیر ستھرا کے نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے نماز پڑھی مسجد میں پڑھی تو سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کانا بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الجدار قدر ممرجہ، یعنی مسجد کی دیوار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے درمیان بکری کے گزرنے کے بقدر فاصلہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سامنے سونے کی چارپائی ہوتی تھی جس کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے خزیمہ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ بکری وہاں سے گزرنا چاہتی تھی تو آپ نے اس کو روکا، وہ آگے بڑھی، آپ آگے بڑھے، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ دیوار سے لگ گیا اور بکری آپ کے پیچھے سے گزرنے پر مجبور ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اسی لیے آپ نے اس کو اپنے سامنے سے گزرنے سے منع کیا اور اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھنا پڑا تو آپ آگے بڑھے۔ اب آپ اگر دوسری تیسری چوتھی
اور سستی سستے نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح کوئی وقت گزرنا چاہے تو آپ کتنی دور تک آگے بڑھ کر اس کا پیچھا کریں گے، کہاں تک اس کو ٹالنے کی کوشش کریں گے؟ ویسے ٹالنے کا جو حکم ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فيدفعه فانما فيقاتله فانما الشيطان دوسری بار میں فانما عبد الغریب۔ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو کیسے؟ الى شيء يستره من الناس، سترا کر کے نماز پڑھ رہا ہو، سترا لے کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اسے روکے، اسے منع کرے، اور اگر نہیں مانے تو سختی کے ساتھ روکے، لڑائی کرے ان پہ جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب روکے گا کون؟ کوئی کسی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو کتنی کون روکے گا؟ جو سامنے کسی چیز کی آڑ سترا کر کے نماز پڑھ رہا ہو۔ اب اگر بغیر سترا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے، اور آپ کے سامنے سے جو چاہے گزرے، آپ کی نماز کا یا تو اجر اور ثواب کم ہو یا آپ کی نماز کی باقی ہو جائے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک دن جمعہ کے وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جمعہ کی نماز مسجد میں بعد نہیں پڑھی جاتی، جمعہ کے دن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کا ایک نوجوان ان کے سامنے سے گزرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے اس کو روکا، نوجوان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی دوسرا راستہ ملے تو نکل جاؤ۔ حدیث کا لفظ فلم کے جن مسافہ راستہ دوسرا دکھائی نہیں دیا، دوبارہ گزرنے کی کوشش کرنے لگا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے دھکا دیا اور وہ سرکار کے بل گر گیا۔ میں یہاں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں، اس وقت پورا واقعہ پیش ہے مروان جان پر سنائی۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابو سعید خدری مسجد میں سترا کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور کسی گزرنے والے نے گزرنا چاہا تو اس کو روکا، نہیں مانا تو سختی سے روکا، یہاں تک اس کو چوٹ لگی، گر گیا زمین پر، اس کو مقدمہ کیا گورنر مدینہ کے گورنر کی عدالت میں۔ یہ سب کہاں پیش آیا؟ مسجد میں پیش آیا۔ اسی لیے بخاری کی روایت میں معلقاً ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا المصلون احق بالصوائی من المتحدثین الیہا، جو لوگ مسجد کے کھمبے سے ٹیک لگا کر گپانسی کرتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، ان سے زیادہ اس کھمبے کے حقدار وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ نماز پڑھنے والا کھمبے کا بات کرنے والوں سے زیادہ حقدار، کس لیے حقدار ہے نمازی؟ اس کا مطلب دوسری طرف دوسرا لے کر نماز پڑھے گا، اسی لیے اس کا زیادہ حق ہے اس کھمبے کا، بلکہ دوسرے جو لوگ اس کے کھمبے سے ٹیک لگا کر وہاں آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک دوسری روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مروی ہے، رأیت کبار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون الی الصلاۃ قبل المغرب یصلون رکعتین۔ اور دوسرا لفظ ہے رأیت کبار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر یبتدرون الی الصلاۃ، میں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا، ابو بکر و عمر کو دیکھا کہ مغرب سے پہلے وہ لپک کر کھمبوں کے پاس جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو نصوص ہیں یہ مسجد میں سترا لے کر نماز پڑھنے کے وجود پر اور اس کی مشروعیت پر دلالت کرتے ہیں، اور خود کو حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، آپ داخل ہوئے، بلال داخل ہوئے، اسامہ بن زید داخل ہوئے، عثمان بن طلحہ حجبی داخل ہوئے، اور اس کے بعد کعبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کوئی اور نہیں آ سکتا تھا، کسی اور کے اندر آنے کی گنجائش نہیں، گھر بند ہے، نہ اس میں آدمی آ سکتا ہے نہ جانور آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنی ہوئی تو آپ دروازے سے گزرے، آگے بڑھے یہاں تک کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور وہاں آپ نے
کہ 2 کھمبا دائیں طرف اور 2 کھمبا بائیں طرف، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 2 کھمبا بائیں طرف اور 3 کھمبا دائیں طرف تھا، اور وہاں دیوار آپ اور دیوار کے بیچ میں 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سترا اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ کو لگے کہ کوئی آپ کے سامنے سے گزرنے والا ہے، آپ کو محسوس ہو کہ کوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی تبھی سترا کیا جائے گا، نہیں، یہ ایک امر تعبدی ہے جسے آپ کو پورا کرنا ہے، چاہے آپ کو گمان ہو کسی کے گزرنے کا اور چاہے آپ کو گمان نہ ہو کسی کے گزرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 چیزیں انسان کی نماز کو کاٹتی اور اسے باطل کرتی، انسان، جانور اور شیطان۔ انسان اور جانور کی بات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یقطع صلاۃ المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود۔ یہ تو مسلم کی روایت میں ہے اور بخاری میں بھی الفاظ کے دیگر الفاظ کے ساتھ مرضی ہے۔ گویا کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی آگ، کوئی اور کوئی آگ اور کوئی سترا نہ ہو تو 3 چیزیں اگر اس کے سامنے سے گزر جائیں تو اس کی نماز باطل ہو جائے۔ ایک تو کالا کتا، دوسرے بالغہ عورت اور تیسرے گدھا۔ یہ 3 چیزیں حدیث میں مذکور ہیں، اور بعض دوسری روایتوں میں کہ لا یقطع الشیطان علیہ السلام، سترے کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھے تاکہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے۔ اس کا مطلب شیطان بھی انسان کی نماز کو کاٹتا۔ اسی لیے بخاری کی وہ جو لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے آگے بڑھ کر حالت نماز میں تھوڑا آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد پھر پیچھے ہٹے، بعد میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران شیطان میرے سامنے سے گزرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے گزر دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ میں محسوس کیا۔ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد نہ آئی ہوتی تو میں اسے پکڑ لیتا اور مسجد کے کھمبے سے اسے باندھ دیتا اور مدینے کے بچے ان سے کھیل رہے ہوتے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے قریب یا دوسرے لفظ سترا لے کر نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اب اگر انسان نماز پڑھتا ہے بغیر سترے کے اور شیطان اس کے سامنے سے گزر کر اس کی نماز کو باطل کر دیتا ہے تو انسان کو احساس ہوگا، انسان کو پتا چلے گا کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انتہائی زیادہ حریص ہے اس بات کے لیے کہ انسان کی نماز کو باطل کر دے۔ کوئی مناسبت ملتی ہے تو اس کی عبادت میں رکھنا ڈالنے کے لیے یا اس کی عبادت کو باطل کرنے کے لیے ہر کوئی طریقہ اپناتا ہے۔ نماز کے بارے میں متعدد مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے آنے اور ہٹانے کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو صبح والی بات، دوسرے صفوں کے درمیان قبیل کے بچے والی بات، اور اس طرح سے دیگر چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو شیطان حریص ہے ہماری نماز کو باطل کرنے کا، اور شیطان سے بچاؤ صرف اسی طریقے سے ممکن ہے جو طریقہ شریعت نے ہم کو سکھایا۔ اگر شرعی طریقہ اپنائے بغیر شیطان سے بچاؤ کا کوئی راستہ ہم تلاش کریں گے تو کبھی ہم شیطان سے ضرور نہیں لے سکتے۔ شیطان سے بچاؤ کا شرعی طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اگر اس کے اعتبار سے اسے اپنا کر ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم شیطان اس کے شر سے نجات پا جائیں، اسے اپنی حفاظت کر لے جائیں۔ اور اگر نہیں تو دنیا کی تمام تدبیریں، دنیا کے تمام طریقے آپ اپنا لیجیے مگر شیطان کے شر کا پہلے۔ تو نماز کی حفاظت کا شرعی طریقہ جو رب العالمین نے ہم کو دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سترے کی آگ
ظاہر ہے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہماری نماز بھول جاتی ہے، معلوم نہیں کہ شیطان سامنے سے گزر کر نماز کو باطل کر چکا یا نہیں کر چکا، کم سے کم درجہ ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے، کم سے کم درجہ جب یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری نماز بھول جا نہیں، تو ایسی نماز پڑھنے سے کیا کرنا ہے؟ ایسی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے سے کیا ملے گا ہم کو؟ کیونکہ محنت تو ہم نے ضرور کی ہے، وضو بھی کیا، اور جس میں آئے بھی، نماز بھی پڑھی، رکوع سجدہ بھی کیا، شریعت نے تو سکھایا سب کیا، مگر ایک سبب کے ترک کی وجہ سے اگر ہماری نماز کے بارے میں شک پیدا ہو کہ پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو ہمیں کون سا طریقہ اپنانا والی پڑتی ہوگی؟ ذرا آپ اس بات کو سمجھیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کبھی بھی چاہے فرض ہو اور چاہے سنت ہو، کسی بھی نماز کو پڑھنے کی ابتدا کریں تو ابتدا کرنے سے پہلے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے سامنے کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کی بلندی کم سے کم 1 ہاتھ یا اس کے قریب ہو، اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، جسے اسلامی شریعت میں سترہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہے جس پر متنبہ رہنا از حد ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الیہا وعلیکم السکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ جب اقامت سنو تو نماز کے لیے چلو، کیسے؟ سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ، جلد بازی مت کرو، اور جو مل جائے اسے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اسے قضا کر لو، بعد میں اسے پورا کر لو۔ نماز کے لیے آؤ کیسے؟ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے، رکعت پانے کے لیے دوڑتے ہوئے آنا اور سکون کھو کر کے آنا اور اس طرح کی تیزی کے ساتھ آنا کہ انسان کا سانس پھولنے لگے، ظاہر ہے کہ یہ بات جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ دوڑ کر کیوں آتے ہیں سب سے ملنے کے لیے؟ تاکہ سب جماعت میں رکعت مل جائے، آپ کو اس کا ثواب مل جائے۔ تو ثواب پانے کے چکر میں اگر آپ کو ثواب ملنے کے بجائے گناہ مل رہا ہے، کیونکہ آپ معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، نبی کے حکم کی نافرمانی کر کے آپ اپنے آپ کو گناہ کا مستحق بنا رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا آپ کا؟ تو اس لیے نماز میں شامل ہونے کے لیے، رکعت کو پانے کے لیے دوڑتے ہوئے آنا، جلد بازی کرتے ہوئے آنا، ایسی حالت میں آنا کہ انسان کی سانس پھولنے لگے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ کے لیے جائز ہے کہ اگر مسجد میں داخل ہونے کے بعد امام رکوع میں چلا جائے تو آپ جہاں پہنچے ہیں وہیں پہ رکوع میں گر جائیں، وہیں آپ رکوع کر لیں، رکوع کرنے کے بعد چل کر آئیں اور صف میں شامل ہو جائیں، ایسا کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ اور ایسا کرنا حدیث میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفصیلی روایت ہے اس میں، اور پھر ان کے فتوے میں، اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے میں بسند صحیح ثابت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہونے کے بعد امام کو پاتا ہے کہ وہ رکوع میں چلا گیا، تو جہاں پہنچا مسجد میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وہیں رکوع کر لے، اگرچہ کہ وہ صف تک نہیں پہنچا ہے، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد وہ چل کر کے آئے اور صف میں شامل ہو جائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو عجیب و غریب محسوس ہوتی ہیں، جو انسان کو بالکل اجنبی لگتی ہیں، غیر معمول لگتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں سماج میں رائج نہیں ہوتی ہیں، لوگوں کے معمول دیہی اعمال میں وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اسے سن کر عجیب لگتا ہے اور اسے سن کر اس پر عمل کرنا عجیب تر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ جو عمل اور جو کام
شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا اور اسے برتنا، اسے انجام دینا، یہ ہمارے لیے عجیب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احیاء سنت اور جو سنتیں غیر معمول نہیں ہیں ان کو عمل میں داخل کرنے کے جذبے سے ان چیزوں کو اپنانا یہ انسان کے لیے نہ صرف باعث اجر ہے بلکہ اس کے لیے دوہرے اجر کا باعث بھی ہوگا، ایک تو عمل کا، دوسرے اس عمل کو سماج میں رواج دینے کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامۃ من غیر ان یقسم من وجوہہم شیء۔ یہ جذبہ اگر آپ کے دل میں ہے کہ میرے اس عمل کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراموش کردہ اس سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تعلیم کردہ بھلا دی گئی سنت کو نئی زندگی فراہم ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑے اجر کے مستحق بنیں گے۔ اسی طرح سے بہرحال بات میری لمبی شاید ہو گئی اور جو باتیں میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا ان میں سے باتیں رہی، لیکن جو باتیں میں نے عرض کیا ہے ان کی روشنی میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین اور اپنی شریعت کے علم کے حصول کے لیے دنیا کی اس بھیڑ میں آپ کو منتخب کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا مرتبہ جس قدر بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اسی قدر متنوع اور گوناگوں ہوا کرتی ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں، اس لیے آپ کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے، محسوس کرنا چاہیے، اس بوجھ کو اپنے کاندھے پر محسوس کر کے اس کی انجام دہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔